الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام،
اور حافظ آباد کے اس علاقے، نام کیا ہے؟ کولو تارڑ کے غیور دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم۔ جس مناسبت سے آپ کا یہ پروگرام ہے، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، پھر حدیث محمد الرسول اللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کوشش رہے گی کہ اسی کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کے سامنے بات کروں۔ توجہ چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق کے مطالبے کا ایک بہت بڑا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ کوئی ایم پی اے سے حقوق مانگ رہا ہے، کوئی ایم این اے سے مانگ رہا ہے، کوئی وزیر و صدر سے مانگ رہا ہے۔ پھر حقوق کے مطالبے کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں کہ جی یہ عورتوں کے حقوق کے لیے، یہ مردوں کے حقوق کے لیے، یہ اساتذہ کے حقوق کے لیے، تاجر برادری کے حقوق ہے کہ نہیں، کسانوں کے حقوق۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے پنجاب والوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس امت پر اللہ کا انعام اور احسان بن کے آئے ہیں، ان کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، ایک کو تفصیل سے، باقی میں اختصار کروں گا۔ آئیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں سنتے جائیے، پھر اپنے آپ کو تولیے اور دیکھیے کہ ہم بجا لاتے ہیں ان حقوق کو یا نہیں لاتے۔ یہ اس ہستی کے حقوق کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس ہستی نے اپنی امت کو کسی موقع پر بھی نہیں بھلایا تھا، نہ وفات کے وقت، نہ معراج کی رات، کہ جب اللہ نے فرمایا تحفے میں کیا لائے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عاجزیوں اور تواضع کا تحفہ لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ قولی عبادتیں تیرے لیے، زبانی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات اور مالی عبادتوں کا تحفہ اللہ تیرے لیے لایا ہوں، خاص تیرے لیے۔ کتنے تحفے؟ تو اللہ نے فرمایا 3 تحفے آپ لائے ہیں، تو میری طرف سے بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی میری طرف سے سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں آپ پر، برکتیں ہی برکتیں ہوں آپ پر۔ 3 تحفے نبی کے، 3 اللہ نے دیے، ختم ہو جانی چاہیے تھی بات، لیکن اس موقع پر نبی نے امت کو نہیں بلایا، فرمایا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ صرف مجھ پر نہیں، مجھ پر بھی، ہم پر بھی، اور تیرے سارے نیک صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو جس ہستی نے اس موقع پر بھی نہیں بلایا، آیا دیکھتے ہیں کہ امت کیا حقوق سمجھتی ہے اور ادا کرتی ہے کہ نہیں۔ تو پہلا حق امام الانبیاء کا، سنیے کولو تارڑ والے، خوب سنیے، پہلا حق امت پر امام الانبیاء کا یہ ہے کہ امام الانبیاء کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لیں۔ کیا مان لیں؟ اللہ کا بندہ اور رسول مان لے۔ یہ وہ حق ہے جس کا اقرار ہم کلمہ شہادت میں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اشہد اللہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اقرار کرتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اسی کا اقرار ہم کلمے میں، اذان میں بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی کا اقرار ہم نماز میں بھی کرتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ التحیات میں، تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ذرا سنیے، بندہ اور رسول ماننا، اللہ کے پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں انما انا عبد، انما انا عبد، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ تم بھی جب کہا کرو فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، آپ بھی جب کہتے ہو تو کہا کرو اللہ کا بندہ اور رسول۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی قرآن نے نبی کی تعریف کی ہے، جب بھی مقام تعریف آیا ہے، عظمت کا، شرافت کا، بلندی کا تذکرہ آیا ہے، وہاں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی صفت عبدیت کا ذکر کیا ہے۔ 15واں پارہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کروانے لے گئی، اس نے سیر کروائی جو راتوں رات لے گئی ہے، بے عبدی، کس کو؟ اپنے بندے کو۔ سنیے قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اس نے إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ بندہ کہا کہ نہیں؟ بندہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کا پہلا حق بندہ ماننا اللہ کا، اور اللہ کا رسول ماننا۔ ذرا حدیث پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیے گا، مزہ آ جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں طوبا طوبا لمن رآنی وآمن بی، طوبا لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لائے۔ یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ صحابہ کا طبقہ ہے جنہوں نے چہرہ مقدس کو دیکھا اور پھر ایمان لے آئے۔ کتنے سعادت مند، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یقین جانیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان لائے تو کتنے بلند بن گئے۔ ذرا سنیے پنجاب والوں، سبحان اللہ کہیے، داد دیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں طوبا لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ ترمذی کی حدیث کا ٹکڑا ملائیے، فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ ایمان کی حالت میں جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اسے آگ
اسے آگ نہیں چھوئے گی، اسے تو چھوڑیے، جس نے اسے دیکھ لیا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی، جس نے صحابی کو دیکھ لیا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا ذرا اگلا سنیے اور پھر لطف اٹھائیے۔ فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن آمن بی ولم یرنی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 دفعہ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر پھر بھی ایمان لائے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی ایمان لائے۔ میں اور آپ لوگ آج دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لائے تو کتنی دفعہ خوشخبری ہے؟ 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ یہ امام الانبیاء کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق امام الانبیاء کا امت پر وہ یہ ہے کہ نبی مان لیا، اب تعظیم، توقیر، ادب، احترام بھی فرض ہے، یہ بھی حق ہے۔ اب ایمان کے بعد اب تعظیم بھی کرو گے، ادب بھی، احترام بھی، توقیر بھی، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، میرے نبی کا حق ہے یہ کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ اور قرآن کہتا بھی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میں نے اپنے پاک پیغمبر، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، لوگوں تاکہ تم ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، احترام اور ادب کرو۔ یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب کیجئے۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نام سورت الحجرات۔ قرآن ادب ذکر کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگلی آیت میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن، مولانا صاحب نے کہا قرآن سنائیں، تو میں قرآن سنانے لگا ہوں، سنتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ جہاں نبی موجود ہو وہاں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے ادبی ہوگی، اور بے ادبی ہو گئی تو تحبط اعمالکم، آپ تو بڑے خوش ہوں گے جی میں حاجی صاحب، نمازی صاحب، صدقے خیرات، تہجد گزار ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ ضائع و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جب نبی کا ادب نہیں تو نمازوں کی بھی اللہ کو ضرورت منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم، حدیث شان نزول بھی سن لیجئے۔ امام الانبیاء محفل لگی ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے امیر بنانا ہے فلاں علاقے کا، فلاں لوگ فلاں جگہ پر، تو آپ بنائیے فلاں صحابی کو۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کی رائے تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے ہے ان کو امیر نہ بنائیں، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیں، ان کو امیر بنا دیں۔ ابو بکر صدیق کو ذرا سی ناگوار گزری بات،
فرمایا عمر آپ کا اور کچھ کام ہے کہ نہیں، یا میری بات کی مخالفت ہی کرنا ہے؟ ہر بات میں آپ مخالفت ہی کریں گے؟ فاروق اعظم کہنے لگے نا صدیق، آپ کی اپنی رائے، میں نے رائے دی۔ بس تھوڑا سا تکرار ہوا، آوازیں بلند ہو گئیں، نبی موجود ہیں، خاموش ہیں، لیکن اللہ خاموش نہ رہا۔ اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ تو صحابہ، پھر صدیق جیسے بابا با ادب انسان، پھر فاروق اعظم جیسے ادب اور احترام کرنے والے انسان، بلا آیت اترنے کے بعد کس طرح عمل کرتے ہیں۔ امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن کبھی اونچی آواز سے نہیں بولے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی کبھی اونچا نہیں بولے۔ آپ کہیں گے آہستہ بولتے، کتنا آہستہ؟ نبی بات کرتے ہیں، ان سے کوئی بات پوچھنی پڑتی رائے تو یہ اتنا آہستہ بولتے حتی استفہمہما رسول اللہ، کہ امام الانبیاء ایک بات دو دفعہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ ذرا اونچا بولیے، ذرا اونچا۔ اتنے ڈر کے بولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ادب کیجئے، ادب کیجئے۔ یہ نبی کا دوسرا حق بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم نے سعد بن معاذ سے پوچھا، سعد آپ کے پڑوسی ہیں، کیا بنا ان کا، کیوں نہیں آتے؟ جا کے پتہ کر کے آئیے، بیمار تو نہیں ہے، جا کے بتائیے میرا ان کو کہ امام الانبیاء نے یاد کیا ہے۔ سعد پہنچتے ہیں ثابت بن قیس کے پاس۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کسی پہ تنقید کروں یا کسی کی پگڑی اچھالوں، آپ سمجھتے جائیے۔ پہنچتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ جب اندر گئے تو ثابت بن قیس ماتھا پکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں۔ فرمایا ہے ثابت بن قیس آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، میں آہستہ بھی بولتا ہوں آواز پھر بھی اونچی ہوتی ہے، تو جب اونچے بولنے سے منع کیا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میری تو نمازیں ضائع ہو گئیں، میں تو جہنمی بن گیا ہوں، میں تو محروم ہو گیا ہوں جنت سے، اپنی اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس لیے نہیں آتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات لے کر امام الانبیاء کی محفل میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ثابت بن قیس تو اس لیے نہیں آ رہے، وہ تو رو رہے ہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پنجاب والوں ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا سعد جا کے ثابت سے کہہ دے تو جہنمی نہیں، تو تو جنتیوں میں سے ہے۔ تو کن میں سے ہے؟ تو جنتیوں میں سے ہے۔ ادب کیا، نبی کی زبان سے جنت کی ضمانت پا گیا، تو جنتیوں میں سے ہے، آ جا، کوئی مسئلہ نہیں تیرے لیے۔ تو دوسرا حق امام الانبیاء کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور تیسرا حق امام الانبیاء کا یہ ہے جب آپ نے نبی مان لیا، رسول مان لیا، ایمان لے آئے، تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات مخلوق میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو وہ نبی سے ہو۔ نبی سے محبت ہو۔
آپ کہیں گے کتنی ہو کتنی ہو؟ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے. سنیے، لطف اٹھائیے، پھر دیکھیے، نتیجہ اخذ کیجئے. قرآن کہتا ہے قل، میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، جن کے لیے حلال حرام نہیں دیکھتے ہو کماتے ہو، جن کے لیے سردی گرمی نہیں دیکھتے ہو کماتے ہو، جن کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہو، جن کے لیے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو، جن کے لیے لڑ پڑتے ہو، سر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو، یہ اولاد تمہاری. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی جن کے اوپر فخر کرتے ہو، جن کو اپنے بازو کہتے ہو، جن کو کہتے ہو ہماری مضبوطی ہے، ہم 5 بھائی ہیں، ہم 6 بھائی ہیں، ہم 7 بھائی ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جن کو رفیقہ حیات کہتے ہو. ماں باپ ناراض ہو مگر بیوی ناراض نہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا چھوڑ دیتے ہیں. ایک بیوی کی غلامی بڑی اچھی لگتی ہے. یہ رفیقہ حیات، یہ بیوی جو تمہاری زندگی کا گزران ہے، ساتھی ہے. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، جن پہ بڑے ناز کرتے ہو، دوسرے قبیلوں سے لڑ پڑتے ہو، جی ہمارے قبیلے کا آدمی مارا ہے، ہم 10 ماریں گے. آپ نے اپنے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ خاندان ہے، غلط ہے، بہرحال ہے تو خاندان کا. کھڑے ہو جاتے ہو، تمہارا یہ قبیلہ. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال، وہ پیسے، وہ تجارت، سونا چاندی روپیے جن کو تم نے جمع کر کے انبار کیا ہوا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، معیشت، کاروبار، بزنس جس کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہو، کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، کاروبار ماند نہ پڑ جائے، جس کے کمی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ بلڈنگیں، وہ محلہ ترضونہا جسے بڑا پسند کرتے ہو. میری کوٹھی فلاں کی کوٹھی سے اچھی ہو، میرا بنگلہ فلاں کے بنگلے سے اچھے ہو، میرے پڑوسی سے میرا مکان اونچا ہو، جن کو بڑا پسند کرتے ہو. یا اللہ، کیا مراد ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں میرے نبی سے زیادہ محبوب ہیں، پھر میری رحمت کی امید نہ کرنا. فتربصوا، پھر کس کے انتظار میں رہو؟ اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو. پھر رحمت کی امید نہ کرنا، پھر قہر آئے گا. تو نبی کا حق یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. یقین کیجئے، یقین کیجئے، امام الانبیاء نے ایسی جماعت تیار کی ہے، صحابہ کرام کی قرآن کی تفسیر بن گئے ہیں ان کی زندگیاں، حدیث کی تشریح بن گئے ہیں ان کی زندگیاں. محبت رسول کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے صحابہ، قرآن کی تفسیر کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ، نبی کریم کی سیرت کا عملی عکس دیکھنا ہے تو صحابہ. چاہے مردوں، عورتوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. احد کا میدان ہے، امام الانبیاء کے صحابہ لڑ رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں نچھاور کر رہے ہیں.
سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام الانبیاء ان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں. کہاں ہیں؟ ان کی پیٹھ کے پیچھے. اور ترکش سے تیر نکال کے ان کو دیتے ہیں اور وہ دشمنوں پہ برساتے جا رہے ہیں. جب کئی تیر برسائے امام الانبیاء کو شوق پیدا ہو گیا کہ میرے یار کا تیر لگتا بھی ہے ہدف پہ کہ نہیں. تو آہستہ سے اوپر ہو گئے، یوں جھانک کے دیکھا اس کی کمر پر. جب پیٹھ پہ اوپر ہو گئے تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹھیے بیٹھیے، میں تو آپ سے آگے اس لیے ہوا ہوں، کوئی بے ادبی کے لیے آگے نہیں ہوا ہوں، میں تو بڑا با ادب ہوں، میں کہاں آپ سے آگے بڑھ سکتا ہوں. آپ تو وہ ہستی ہیں جہاں آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں، امام صرف آپ ہوتے ہیں. تو میں بلا آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ بس صرف آگے اس لیے آیا ہوں کہ نفسی لنفسک الفداء. اشعار پڑھنے کا ایسے موقع پہ مزہ آتا ہے. نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء، ووجہی لوجہک الوقاء. یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے. لوگ تو جنگ میں چہرہ بچاتے ہیں، پہلے پیٹھ پہ برداشت کر لیتے ہیں ہر جگہ، لیکن کیا بچاتے ہیں؟ چہرہ بچاتے ہیں. صحابہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی خاطر اپنے چہرے کو کیا بناتے ہیں؟ نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. صحیح معنوں میں تھے کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. واقعی ایسے لوگ تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کا حق ہے ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت ہو، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت ہو. بچوں کی بڑی تعداد ہے. رات کے سندھیرے کو دیکھو اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ لو، یہ نبی کی محبت میں ہی تو ہیں. اپنے بچوں کو سیرت کا تذکرہ کیا کریں گھر میں، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. ان کو کہانیاں سنا کے اوروں کی محبت ان کے دل میں نہ بٹھائیے. ان کے سامنے صحابہ کے تذکرے کیجئے تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ، اہل بیت اور امام الانبیاء کی محبت بیٹھے. ہمارے گھروں میں ہر کتاب ہے، سیرت کی کتاب، ہماری لائبریریاں خالی ہوتی ہیں. اردو میں بڑی پیاری پیاری کتابیں ملتی ہیں. لائیے، بہترین سلیس اردو میں پڑھتے لطف آتا ہے بندے کو. اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم کا دور ہے، ان کو سنائیے. آپ یقین کیجئے آپ کا گھر جو ہے، آپ کا آنگن یہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو جہاں ہم پروگرام کر کے آئے ہیں چک چٹھا، جو پروگرام کیا جہاں میں نے بیان کیا بالکل اس کے سامنے عیسائیوں کا چرچ ہے. جس مدرسے میں تو چرچ ہے. اب میں تھوڑا سا عصر کے بعد تھوڑا گھوم کے پھر وہاں آیا تو جو چرچ کا نگران تھا وہ بھی باہر کھڑا تھا. اب مجھے تو پتہ نہیں، ساتھی کہنے لگے چرچ دیکھتے ہیں ذرا آئیں. تو جو ہی میں چرچ کے اندر داخل ہوا، آپ اللہ پہ یقین کیجئے، جیسے اندر بڑا داخل ہوا نا، دماغ دل پہ اتنا سخت بوجھ آ گیا، ایک دم گھٹن شروع ہو گئی. اور جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے، میرا دل خراب ہو رہا ہے. کیوں؟
جہاں نبی کی سیرت، عظمت اور قرآن بیان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دین بیان ہوتا ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے. اور جہاں رحمت کے ڈھیرے ہوں وہاں بندہ داخل ہوتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے. کیا؟ ہاں، شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کے والد گرامی، آپ یقین کیجئے ان کا درس سن رہا تھا 1984 کا، 87 میں ان کی وفات ہے. درس سن رہا تھا تو کہتے ہیں جہاں قرآن بیان ہوتا ہو، کیا؟ جہاں قرآن بیان ہوتا ہو، جہاں دین بیان ہوتا ہو، اس جگہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. وہاں رحمت ہی رحمت برستی ہے. اور جہاں بے دینی ہو تو وہ وہاں لعنت برستی ہے، وہاں جانا بھی گناہ ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. نے کہا یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لو. درس کے دوران ایک دم گھٹن محسوس ہوئی تو انہوں نے اوپر لگایا صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا؟ کہنے لگے جی اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہمارے مذہب کے مطابق صرف ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مجھے کہنے لگا میں نے آپ کا بیان سنا ہے. میں نے کہا سنا ہے، بس دعا یہی ہے اللہ کرے تیرے دل میں یہ توحید اتر جائے. یہ دعا کر سکتے ہیں. میرا دوست بات کر رہا تھا محبت مصطفیٰ، نبی سے محبت ہو، بڑھ کر ہو. بچوں کی تعداد بیٹھی ہے. امام الانبیاء مکے سے مدینے جا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں اعلان ہو گئے امام الانبیاء آ رہے ہیں. صحابہ استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، نیزے زیب تن کیے ہوئے، زرے پہنے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، بڑے پیارے انداز میں استقبال ہو رہا ہے امام الانبیاء کا. نبی کریم اونٹنی پہ سوار ہے. جو ہی آپ گزرتے ہیں بچیاں پھول کی پتیاں پھینک پھینک کے کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عجیب اشعار ہے. طلع البدر علینا، آج ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. خوش ہو رہے ہیں، ہم پہ شکر واجب ہے. پڑھتے ہیں یہ نغمہ. امام الانبیاء جا رہے ہیں لیکن اسی جمگٹھے میں ایک لڑکا ہے، وہ نبی کریم کو یوں دیکھ رہا. آخر دیدار کس کا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. بڑے غور سے دیکھ رہا ہے امام الانبیاء کو. نبی کریم کو دیکھ رہا ہے. جب دکے لگ لگ کے ادھر آتا ہے نا تو ادھر سے دیکھنے لگتا ہے. دکے لگتے ہیں ادھر، ٹک ٹکی باندھی ہوئی، نظریں ہٹا نہیں رہا. نبی کریم نے دیکھا یہ لڑکا اتنے غور سے جو دیکھ رہا، فرمایا مالک یا غلام. او لڑکے کیا بات ہے یار، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا؟ از راہ محبت فرمایا اتنے غور سے جو دیکھ رہا ہے. لڑکا ڈرا نہیں، ڈرا نہیں، جھجک بھی نہیں محسوس کی. ایک دم کہنے لگا برجستہ، کہتا ہے احبک یا رسول اللہ حبا جما. یا رسول اللہ آپ سے جی بھر کے محبت کرتا ہوں اور کچھ نہیں، بس محبت ہے آپ سے. نبی کریم نے دیکھا کہ اتنے دلیری سے کہتا ہے آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا محبت تو ایسے نہیں، امتحان لوں گا. امتحان ہوگا؟ کہنے لگا لیجئے امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم نے فرمایا اچھا پھر جلدی جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ. جاؤ. سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا آرڈر جاری ہو گیا. تو پتہ ہے
لڑکے نے تلوار نکالی اور یوں دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں ہر رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جو دوڑ پڑا. نبی کریم نے فرمایا قف قف، ٹھہر جاؤ واپس آؤ. میں کسی سے ماں باپ قتل کروانے نہیں آیا. یہ تو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہر رشتہ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میری محبت میں، اطاعت میں. آپ چلے گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے ہیں. چند دن گزرنے کے بعد فرمایا وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا محبت کرنے والا، وہ دعوے دار محبت کا نظر نہیں آ رہا. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور مدینے کا رہائشی بھی نہیں ہے. مدینے سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نبی کریم نے فرمایا جلدی کرو آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے. امام الانبیاء جو ہی اس کے گھر داخل ہوتے ہیں، چارپائی پہ پڑا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے. نبی کریم نے جو ہی دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر رونا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم رو پڑتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرے پر موت کے آثار شروع ہو گئے تھے. کیوں لگ رہا تھا اب جدا ہو رہا ہے بچہ. اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگتے ہیں تو لڑکا بھی رو پڑا چیخ کے. نبی کریم نے فرمایا ما یبکیک یا غلام، اے لڑکے تو کیوں روتا ہے؟ نبی کریم کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ جدا ہو رہا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس لیے نہیں روتا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ میں تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں اعلان ہوا تھا کہ امام الانبیاء مہمان بن کے آ رہے ہیں مدینہ منورہ ہمارے پاس. تو میں نے دل میں یہ تحیہ اور عہد کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، تواضع کروں گا. آج روتا اس لیے ہوں کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے اور میں آپ کی خدمت نہ کر سکا. یہ میرا ایک ارمان باقی رہ گیا. نبی کریم آئے، اس کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا، سینے تک ہاتھ لے گئے، تسلی دی کوئی مسئلہ نہیں. نکلتے ہوئے اس کے لڑکے کے باپ کے کان میں فرمایا کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. بات کی اللہ کے پاک پیغمبر آ گئے. لڑکا باپ سے کہتا ہے ابا جان بتائیے نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ باپ نے کہا بیٹا آپ کا کیا کام ہے، بس راز کی بات ہے چھوڑو. کہنے لگا نہیں بتائیں گے، نہیں چھوڑو. اڑ گیا. آخر باپ مجبور ہو کے کہنے لگا بیٹا امام الانبیاء نے فرمایا اگر آپ فوت ہو جائیں تو مجھے خبر دینا، میں جنازہ پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. جب لڑکے نے بات سنی تو رو کے کہنے لگا ابا جان یہ تو امام الانبیاء کی ذرہ نوازی ہے، پر میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں نبی کریم کو اطلاع نہ دینا، مجھے ویسے ہی دفن کر دینا. کہا بیٹا لوگوں کی خواہش کیا اور آپ کا کیا ارمان ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ابا امام الانبیاء اس وقت جن حالات میں ہیں سارا جہان مخالف ہے، عرب اور عجم دشمنی پہ اترے ہیں، تبھی تو آپ نے مکہ چھوڑا ہے، تبھی تو آپ نے کعبہ چھوڑا ہے، اور ہمارا مدینہ ارد گرد ہمارے اور نبی کے درمیان یہودیوں کی بستی ہے، اور یہودی امام الانبیاء کے دشمن ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں تو خدمت نہیں کر سکا، میرے جنازے کے لیے نبی آئیں، یہ تکلیف نہ دے دیں، آپ کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. تو باپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب مدینے سے مکے سے آ رہے تھے تو انصار سے یہ عہد لیا کہ جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اس سے بڑھ کر میرا تحفظ کرو گے تو آؤں گا آپ کے پاس. اللہ اکبر. واقعی رات کو فوت ہو گیا بچہ.
اگلے دن نبی کریم نے پوچھا وہ لڑکے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ بتایا مجھے نہیں، میں جنازہ پڑھتا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کی وصیت یہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دلونی علی قبرہ، جلدی مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ قبر بتائیے، صحابہ لے گئے۔ جب پہنچتے ہیں اس کی قبر پر، پنجاب والو سنیے کیا دعا کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہم القتلحۃ، اس صحابی کا نام بتانے لگا ہوں، الاصابہ اٹھائیے، الاستیعاب اٹھائیے، اسد الغابہ اٹھائیے، ساری یہ کتابیں 50,000 صحابہ کا تعارف ہے، 12,000 صحابہ کا تعارف ایک کتاب میں ہے۔ اس صحابی کا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہم القتلحۃ، اللہ طلحہ فوت ہو کے تیری بارگاہ میں آ چکا ہے، میں محمد یہ دعا کرتا ہوں اللہم القتلحۃ بحیث تضحک الیہ وہو یضحک الیک، اللہ میرا طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرا جائے، تو میرے طلحہ کو دیکھ کے مسکرا جائے۔ میرا دوست نبی کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، یہ فرض ہے، یہ حق ہے امام الانبیاء۔ اور چوتھا حق امام الانبیاء کا کہ آپ کی محبت کے بعد اطاعت بھی کی جائے۔ کیا؟ ہاں، قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی سے محبت کیجئے، نبی کی اطاعت کیجئے، اتباع کیجئے۔ نسبت جب نبی سے پیدا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِيهِ الصُّوبَانُ۔ پتہ ہے شعر کا مزہ تو لیجئے، من یکم برسول اللہ نسبتہ تحفظہ الاسود وتہدیہ صوبان، جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو گئی، جب نسبت مصطفیٰ آ گئی تو تحفظہ الاسود وتہدیہ صوبان، جنگل کے درندے بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں۔ اگر محمد کا غلام جنگل میں اترے گا تو درندے چیر پھاڑنے کے بجائے اس کی چوکیداری اور حفاظت کے فرائض سر انجام دینے لگیں گے۔ اور اگر یہ راستہ بھول جائے گا تو کالے ناگ سانپ آگے چل چل کے ان کو راستہ بھی دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نسبت اطاعت کیجئے، اور صحابہ نے ایسے کیا ہے جی۔ جنگل میں دیکھا، افریقہ کے جنگل میں صحابہ کی جماعت اترتی ہے، صحابی فرماتے ہیں اعلان کیجئے درخت پہ چڑھ کے۔ اعلان کن کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو نہیں، جانوروں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی اطاعت ہونا تو اس کی بولی حیوان بھی سمجھنے لگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جب نبی کی اطاعت نہ ہونا تو اپنی پشت سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی نہیں مانتا، ہے کہ نہیں؟ اپنا ہی بیٹا بھی نہیں مانتا۔ اعلان ہوتا ہے حشرات الوحوش، او جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، نحن من خدام محمد، نحن من خدام محمد، ہم محمد عربی کے خادم اور غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا نحن نازلون ہا ہونا، ہم یہاں آ چکے ہیں، ڈیرے لگا چکے ہیں۔
فارتحلو جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ گئے، جنگل خالی کر دو۔ فمن وجدناہ قتلناہ، اعلان کے بعد جسے ہم پائیں گے تو قتل کریں گے۔ تاریخ لکھتی ہے، سیرت لکھتی ہے، دنیا نے دیکھا کہ جنگل کے سانپ اور چیتے بھی بچے منہ میں لیے جنگل خالی کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا، صحابہ کرام نے محبت کی مثال قائم کر دی ہے۔ محبت کے بعد اطاعت مصطفیٰ بھی ہو، ہاں دعویٰ محبت کا ہو اور اطاعت نہ ہو۔ بندہ دکان سجا لے، مکان سجا لے، لیکن اطاعت، بندہ موٹر سائیکل اور رکشہ سجا لے لیکن وجود سنت سے خالی ہو، میرا دوست کیا کہے گا، کیا کرے گا؟ سنت اطاعت ادا کیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں، صحابہ نے سوال کیا، مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ انکار کون کرے گا؟ یہ انکاری کون ہے؟ پتہ بتاؤں؟ جواب سنیے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر دی وہ جنتی ہو گیا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا اطاعت الرسول وانت تظہر حبہ، اطاعت الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، فإن المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تیرا محبت کا ہے، عمل نہ فرمانی ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ تو عقل سے دور ہے۔ یہ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی مانتا ہے کہ محبوب سے محبت کے دعوے کرے، عشق کے دعوے کرے اور عمل اس کے خلاف کرے؟ یہ کوئی تسلیم کرتا ہے؟ کون محبوب آپ کی محبت کو تسلیم کرے گا؟ بلکہ دنیا میں تو قانون یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ ستاتا ہے عاشق کو، خوب جلاتا ہے، خوب اس کو جلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے محبوب، عاشق جو ہوتا ہے محب، جب یہ خوب تڑپتا ہے، تڑپ کے باوجود بھی محبوب کے لیے لگا رہتا ہے، وہ کبھی ایک مصیبت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں اس کو مبتلا کرتا ہے محبوب، تو محبوب اس کی ان اداؤں سے لطف اٹھاتا ہے اور یہ محبت میں کمال پاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں تو محبوب کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ ہر تکلیف میں اٹھانے کو تیار ہوں، میری امت کو بچا لے، ہے کہ نہیں؟ اللہ دعا کا حق دیتے ہیں، ہر نبی کو دیا، ہر نبی نے دعا کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یارو، اللہ نے دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کرنے کا مجھے کہا۔ صحابہ نے فرمایا وہ کون سی؟ نبی کریم نے فرمایا ایک اللہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ میرے حبیب آپ کہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں۔ کون سی بات؟ آدھی امت، آپ کہیں آدھی امت۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر آدھی امت ہوتی، آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے، میں بھی تو ہو سکتا ہے ہم بھی آ جاتے، کوئی تھوڑی تعداد نہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی پسند کی؟ فرمایا میں نے یہ والی نہیں پسند کی، میں نے فرمایا اللہ آخرت میں مجھے موقع ملے گا نا جو دعا کا، شفاعت کا، میں وہ لوں گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا؟ فرمایا میں آدھی پہ راضی نہیں ہوں، میں راضی اس وقت ہوں گا جب ساری امت کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
یہاں تو محبوب کا یہ عالم ہے، اور محبت کرنے والوں کا عالم آپ کے سامنے آج کل جی میوزک لگا کے آگے ناچنا شروع کر رہے ہیں، نبی کی ولادت ہے۔ خدا کے بندو، کوئی عقل سے بھی کام لو۔ ہر دن نئی ویڈیو آ رہی، لوگ ناچ رہے ہیں نبی کی میلاد پر، لا حول۔ میرا دوست کسی کی بات کا مذاق اڑانے کے بجائے کبھی عقل سلیم بھی استعمال کرنا چاہیے، کبھی اپنا بھی تو شعوری دماغ استعمال کرنا چاہیے نا، کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کون سی ڈگر پہ چل پڑے۔ میرا دوست، نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پہ چلتا ہے، اور جو میری سنت پہ چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الشکر حتی ترضا ولک الثناء حتی ترضا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے میرے مولا محفوظ فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ نبی کریم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔